عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں. آپ منتظر ہوں گے کہ آپ آج کے آگہی پروگرام میں حسب معمول قانونی مسائل کا حل جاننا چاہیں گے، لیکن آج کا پروگرام ایک منفرد اور مختلف پروگرام ہے. ہمارے آج بھی اس پروگرام کے جو چیف گیسٹ ہیں وہ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، لیکن ان سے جو گفتگو ہوگی وہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں جو انتخابات ہوئی ہیں ان کے نتائج کے حوالے سے ہوگی، جس میں چودھری احسن بھون نمایاں طور پر اور واضح اکثریت سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں. وکلا سیاست میں انتخابی حوالے سے یہ ایک دلگشا نیا تجربہ ہے اور ان نتائج کا آنے والے زمانوں میں جمہوری اعتبار سے اثرات مرتب ہوں گے. میں اپنے اسٹوڈیوز میں موجود راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ان انتخابات کے حوالے سے آج کو جاننا چاہوں گا، ان کے تاثرات جانیں گے اور اس انتخاب کے جو نتائج مرتب ہوئے ہیں ان کا وکلا پالیٹکس پر کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. راؤ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس پروگرام آگہی میں خوش آمدید کہوں گا کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور آپ کا آج چہرہ بڑا کھلا کھلا ہے راؤ صاحب، گلاب کے پھول کی طرح. اس کی وجہ خیر ہم تو جان گئے ہیں. میں آپ کو عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے، اپنی جانب سے، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے چودھری احسن بھون کی یہ جو بے نظیر کامیابی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وہ پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا. جہاں تک احسن بھون صاحب کا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ ان کی شخصیت بہت ایک دوستانہ شخصیت کے حامل ہیں، اور یہی رویہ ان کا جو تھا وہ وکلا کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول کا. ہر کسی نے یہی سمجھا کہ ہمارے دوست ہیں، صحیح، اور سب نے ایسے ہی انہیں ووٹ ڈالا کہ جیسے اپنے دوست کو ووٹ ڈال رہے. بالکل ایسے. اب یہ دیکھیں، میری بھی جو ان سے زیادہ فرینکنس جو ہوئی، گپ شپ ہوئی ان کے اس الیکشن کے سلسلے میں، ان کی کمپین کے لیے، جب وہ اپنی کمپین کے لیے ملتان آئے تھے اس وقت ہوئی. اور انہوں نے مجھے ایک مرتبہ میرے آفس میں آئے تو میں ملاقات میری نہیں ہو سکی ان سے، تو پھر فون پہ رابطہ. انہوں نے کہا راؤ صاحب آئندہ جب بھی میں آؤں گا سب سے پہلے آپ کے آفس میں آؤں گا اور آپ سے چائے پیوں گا. اور یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جب آئے اور سب سے پہلے ہی میرے آفس میں آئے، مین آف کمٹمنٹ. اور سب سے مطلب ایک قسم کا ریلائز کرنا ہے کسی دوستوں کو. اچھا، اس کے بعد یہ کہ وہ آئے، بیٹھے، گپ شپ کی، اور ایسے دوستانہ ماحول میں بات ہوئی، تو میں ان کا ووٹر سے سپورٹر بن گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رانا آصف سعید صاحب نے جو ان کے لیے کھانا ارینج کیا تھا دوستوں کے لیے، وکلا کے لیے، وہ ہم بھی اس میں ارینجمنٹ میں شامل تھے. جیسے ہم گئے تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک پروگرام رہا. وہاں بھی ایک دوستوں نے بڑا ایک دوستانہ ماحول میں گپ شپ رہی، اور جتنے لوگ آئے وہ سارے میں نے دیکھا کہ ایک قسم کے سپورٹر بن گئے. یہ ہوتی ہے بات ایک لیڈرشپ کی کہ دوسروں کو اپنے پیچھے لگا لینا. ایسے ہی ہم نے الیکشن ان کا لڑا. ہم کھڑے ہو کر جتنے بھی ہو سکے دوستوں سے رابطے بھی کیے، فون بھی کیے، اور الیکشن ڈے والے دن دوستوں سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے، اور اللہ کا شکر ہے دوستوں نے اس چیز کو کنسیڈر بھی کیا. اور ملتان سے، حالانکہ سب سے مشکل سٹیشن ان کے لیے ملتان تھا، اور دوستوں کی محبت نے اس کو آسان بنا دیا، اور یہاں سے ملتان سے بھی وہ اکثریتی ووٹر سے کامیابی حاصل کی انہوں نے. اور اوورآل جو پورے پاکستان میں جو ان کا رزلٹ آیا وہ بہت ہی ایکسیلنٹ تھا. ٹھیک ہے نا، 700 سے ابو لیڈ لینا یہ کیسے ہی ہے کہ جیسے یک طرفہ الیکشن ہو، اور ان کا ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے یک طرفہ ایک لیڈ 700 سے ابو ہوئی ہو، کم و بیش 700 سے ابو ہے. جی راؤ صاحب، آپ نے اس شام کا حوالہ دیا کیونکہ ہم وہاں موجود تھے، اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان نے.
ویسے تو 2-3 دوست تھے جنہوں نے گفتگو کی تھی، رانا آصف سعید آپ نے مل کے وہ شام سجائی تھی، لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ پہلے سے جو آپ ایک اسیسمنٹ لگا لیتے ہیں کسی کے کردار کے بارے میں پازیٹیونیس کے حوالے سے، وہ اللہ پاک نے کتنی بھرپور پوری کر دی. اور ایک مزید آپ نے ہمیشہ اچھی باتیں آپ کرتے ہیں. حکمران کہا کرتے تھے جس کا ملتان مضبوط اس کا دل ہی مضبوط. تو ملتان نے بھارت اور کل کا انتخابات آپ بھی ظاہر ہے ان کی چیف سپورٹرز میں شامل تھے، پیش تھے. ایک ویڈیو جمال خان نے بھی بنائی تھی. تو آپ کل کیا اندازہ لگا رہے تھے؟ نہیں انشاءاللہ تعالی میں دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ کہ میں صبح سے ہی ابھی الیکشن سٹارٹ ہی ہوا تھا جی، تو جس ردم سے سٹارٹ ہوا اور اس لحاظ سے میں نے صبح ہی اسیس کر لیا تھا کہ یہاں سے ہمیں لیڈ ملے گی اور انشاءاللہ ہم لیڈ سے کامیاب ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے نا وہ یوم احتساب بھی ہوتا ہے. اگر بھون صاحب کے خلاف وکلا کی تعداد نیگیٹو ان کو لیتی تو وہ اس انتخاب میں انہیں اس طرح کامیابی نہ ملتی. صحیح آئی سمجھ؟ کیونکہ یہ ووٹ کے ذریعے ہی وہ اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ وکلا میں وہ ابھی بھی مقبول ہیں، وکلا انہیں چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے پنجاب بار کونسل کے ممبر بنے، اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بنے. اور جب وکلا کی موومنٹ چل رہی تھی ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی، اس وقت وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے. اور اس وقت چیف جسٹس صاحب جو تھے جن کی ریسٹوریشن کے لیے سارے وکلا اکٹھے ہو گئے تھے، چودھری افتخار چودھری صاحب کی، تو اس میں انہوں نے ویلکم کیا تھا لاہور میں اور بہت بڑا لوگوں کی گیدرنگ ہوئی تھی اور وہ ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوا اس جو تحریک کے لیے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے جج بنے. پھر اس کے بعد اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل کے کنزیکٹو چوتھی مرتبہ ممبر پاکستان بار کونسل، باوجود ایسے کہ ان کے خلاف ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت کمپین چلائی گئی، لیکن اس کے باوجود اتنی بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے سے ثابت ہو گیا کہ لوگوں کو وہ ابھی بھی پسند ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان کو چاہتے ہیں اکثریتی تعداد میں. اور یہی وجہ ہے کہ اس الیکشن کی صورت میں انہوں نے اس چیز کو ثابت بھی کر دیا. بعض ریکارڈ فطرت خود مرتب کراتی ہے. جو اچھے انسان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے کامیابیوں کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ 4 مرتبہ مسلسل وہ پاکستان بار کونسل کے رکن منتخب ہوتے رہے اور اب بھی وہ موجودہ پاکستان بار کونسل کے رکن ہیں. اس حیثیت میں انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخاب لڑا. اور مرزا عزیز اکبر بیگ صاحب نے جو اب آپ کے ساتھ ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اب پاکستان بار کونسل میں وکلاء کے لیے مراعات کا کوئی پیکیج لانا چاہتے ہیں جس میں آسن بھون اور ہم سارے مل کے کوشش کریں. آپ سے پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا برسوں سے ان کا ساتھ ہے، آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں اور نام پر وکیل ہیں، تو آپ نے ان کو کردار کے حوالے سے کیسے پایا اور کس طرح سے وہ ملتے جلتے تھے؟ یعنی یہ انتخابی جو مشن ہوتا ہے یا اس سے ہٹ کے بحیثیت انسان آپ نے کیسے محسوس کیا؟ دیکھیں جی، چودھری احسن بھون صاحب کا سٹائل تو عوامی سٹائل بھی ہے اور ایک جیسے وکلا کے ساتھ ایک ملنے جلنے کا انکساری سے وہ بھی ایک بہت اچھا سٹائل ہے ان کا. ایک کیس میں ہم اکٹھے بھی پیش ہوئے، میں میپکو کی طرف سے تھا، وہ شوگر مل کی طرف سے تھے. یہ شوگر مل کا کیس تھے جو سپریم کورٹ میں ان میں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہ جب انہوں نے جب اناؤنس کیا تو میں نے خود فون کر کے، حالانکہ ابھی ابتدائی سٹیج تھی، تو جب انہوں نے اناؤنس کیا تو میں نے ان کو جب بات چیت ہوئی ان سے میری تو میں نے ان کو یقین دہانی کرائی جی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، جو کہہ دیا انشاءاللہ اس پر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے. اگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی سے دی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے فل جتنا بھی ہو سکے گا ورک بھی کریں گے.
تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی اور ہمیں بھی سرخرو کیا. اب یہ ہے کہ ان کی جو شخصیت ہے وہ بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے شخص ہیں اور با کردار ہے. اور اس حوالے سے میں آپ بتا دوں کہ بار کے لیے ان کا جو ہے ایک خاص ان کا پروگرام ہے کہ بار کے لیے ان کی خدمات جو ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک بہت اچھی طریقے سے جانی جائیں گی. اور وہ بار کے کئی مسئلے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بہت سیریس ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو وکلاء کو بھی درپیش ہوں گے مسئلے مسائل, اس کے لیے وہ فرنٹ فٹ پر آ کر جو ہے وکلاء کے لیے کام کریں گے. اور یہی ان سے امیدیں ہیں, وکلاء کو بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ امیدوں پر جو ہے پورے اتریں گے. ان کے جو شخصی وصف ہیں ان سے تو میں بھی آگاہ ہوں. ایک لمحے کی ملاقات عرصہ محبت پر محیط ہوتی ہے. مجھے وہ خوبصورت شام کبھی نہیں بھولے گی جس میں محبتوں کے سارے رنگ موجود تھے. اور یہی کوشچن ہم نے ان سے کیا تھا, آپ کی موجودگی میں کیا تھا جب خان موجود تھے, جی جی, کہ آپ کی مزاج میں تکبر نہیں, اور انہوں نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ تکبر زیب نہیں دیتا. یہی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو انسانوں سے جوڑتی ہیں, قریب کرتی ہیں. لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ جیتا, جو ہم خیال لوگ ہیں جو وکلاء کی ویلفیئر کرنا چاہتے ہیں وہ سارے جیتے. آپ جیتے, آپ کے ساتھ آپ کے سارے سپورٹرز جیتے. اچھا, آپ یہ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چودھری حسن بھون ان کا ایک کیریکٹر یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام آباد میں وکلاء کے لیے ایک بڑی ہاؤسنگ اسکیم شروع کی تھی, اور یہاں ملتان میں وہ کہہ کے گئے تھے کہ ہمارے مخالفین چاہتے ہیں کہ آسائشوں کے دروازے بند ہو جائیں. تو آپ واقعتاً اس بات کو سمجھتے ہیں نا؟ دیکھیں جی, وہ پہلی مرتبہ تو وکلاء کے نمائندے نہیں بنے. اب پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کی نمائندگی بطور صدارت ان کو جو ملی ہے, واقعی یہ بہت بڑے ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. اور ایسی سیٹ پر جب وہ آئے ہیں تو صاف ظاہر ہے ان کا جو ہے پہلے بھی بطور وکلاء کے نمائندے رہے ہیں, تو اس حوالے سے ان کو وکلاء کے مسئلے مسائل کا بہت پتہ ہے. وکلاء کے مسائل حل کرنے کا بھی ان کے اندر ایک جذبہ موجود ہے, وہ جو میں نے محسوس کیا اور جو میں نے ان کی باتوں سے اخذ کیا اور جو ڈسکس ہوئے. تو وکلاء کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت ان سے امیدیں وابستہ ہیں. دوسری بات یہ رہی کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ وکلاء نے ایک گلدستے کی صورت میں جو ہے سپورٹ کیا. کوئی پتہ نہیں, کیونکہ ہمارے جو الیکشن ہوتے ہیں بار کے وہ کسی پارٹی کے نہیں ہوتے, سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی پارٹی والے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے, ایک ہی پارٹی والے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے, ہر آدمی کی اپنی لائکنگ ہوتی ہے. اب یہ تھا کہ ہم نے بھی کسی خاص گروپ کی وجہ سے نہیں دیے, ہم نے بھی صرف ان کی پرسنالٹی, ان کو پرسن کے طور پر جو ہے سپورٹ کیا اور ان کو پرسن کے طور پر جو ہے مطلب ان کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا. لیکن ہمیں کوئی نہ کسی گروپ کی صورت میں ہم ان کے ساتھ تھے, نہ کسی سیاسی پارٹی کی صورت میں ان کے ساتھ تھے, صرف ہم لائر کی صورت میں ایک وکلاء برادری کی صورت میں تھے. اور ہمارے الیکشن کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ مطلب کسی سیاسی پارٹی کے پروردہ نہیں ہیں, سیاسی پارٹی کے ایجنڈے پر نہیں ہیں. ہم اپنا جو ہے وکلاء ایجنڈا ہے ہمارا, وکلاء ہی پارٹی ہماری ہے, وکلاء ہی برادری ہے, اور ہم اپنے وکلاء طور پر جو ہے نا اس کو ووٹ دیتے ہیں, وکلاء طور پر ہی اس کو منتخب کرتے ہیں. سیاسی طور پر ہمارا کسی سیاسی پارٹی کا اس میں جو ہے دخل اندازی ہم برداشت نہیں کرتے, وکلاء اس کو اچھا نہیں سمجھتے کسی سیاسی پارٹی کی دخل اندازی. آپ نے بجا فرمایا راؤ صاحب, وکلاء انتخابات ملکی سیاست میں ایک اساس, ایک بنیاد کا درجہ رکھتے ہیں چونکہ تسلسل کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. اور آپ کی یہ بات 100% درست ہے کہ اتنے اعلیٰ سطح پہ, مقامی سطح پہ جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لائکنگ ڈس لائکنگ یا پولیٹیکل جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کا تھوڑا بہت عمل دخل کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور رہ جاتا ہے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر یہ انتخابات جو ہوئے وہ خالصتاً شخصی کردار کے حوالے سے ہوئے, نظریاتی جو پس منظر ہے اس کے حوالے سے ہوئے. اور بھون صاحب کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ سب کے پیش نظر رہا, آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. تو میں جو بات اب آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وکلاء انتخابات ایک بنیادی حیثیت کے حامل ہیں ڈیموکریسی میں,
اس کے سیاسی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں ملکی سیاست پر، وکلا پالیٹکس کے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ملکی استحکام ہے یا جمہوریت کا جو جمہوریت کا جو مستقبل ہے اس پر وکلا انتخابات کے نتائج کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ وکلا کے جو انتخابات ہیں اور واقعی یہ ملک کی سطح پر جو ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، اور اگر اچھی قیادت آ جائے تو بڑے اچھے پازیٹیو مطلب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر کسی پارٹی کے ہی ایجنڈے پر آنے والے ہوں، استعمال ہونے والے ہوں، وہ اس پارٹی کے ساتھ فلو میں چلتے ہوں تو پھر بڑے پرابلم بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ تو لیکن میں نے جیسے بتایا کہ ہماری جو قیادت ہوتی ہے وہ کسی پارٹی کی مرہون منت نہیں ہوتی، کسی پارٹی کی جیت نہیں ہوتی، وکلا کی جیت ہوتی ہے، وہ صرف وکلا ہی پارٹی ہے اس کی۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی جمہوریت کی بات آئی تو سب سے پہلے وکلا نے آواز اٹھائی، جہاں ناانصافی بے انصافی ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے وکلا کی آواز اٹھتی ہے، جہاں پر جو ملک کی صورتحال جیسے بھی دگرگوں ہوتی ہے تو اس کی بہتری کے لیے وکلا آواز اٹھاتے ہیں۔ تو وکلا تو ایسا فورم ہے جو کہ بہت اہم فورم ہے، اس کو عام فورم مت سمجھے، یہ اسمبلی سے کم نہیں ہے۔ یہ فورم، اسمبلی شاید وہ کام نہ کر سکتی ہو جو وکلا کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ریسٹوریشن آف جوڈیشری میں سب سے بڑا اہم کردار وکلا کا تھا، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی، اور اس کو مطلب پورے ملک انٹرنیشنل لیول پہ سراہا گیا وکلا کے اس سٹیپ کو اور وکلا کی اس تحریک کو۔ تو یہ بڑی چیزیں ہوتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدلیہ اور وکلا اگر ساتھ ہوں تو بہت بڑا ایک مطلب ہماری جوڈیشری کو ایک بہت بڑی ایک آزادی کی طرف ایک بہت بڑی تقویت ملے گی۔ آپ کا اور عدلیہ کا ویسے چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم قانون کے اوپر آنے کی بات کریں گے، انصاف کی فراہمی کی بات کریں گے، تو عدلیہ کو خود لیڈ کرنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے بھی، اور اپنا راستہ متعین کرنا ہوگا۔ ویسے راستے تو راؤ صاحب آپ بھی بڑے متعین کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اب اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی کامیابی دی۔ سپریم کورٹ کے وکلا تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن سیاسی اعتبار سے یہ گڑھ ہے، یہ بنیاد ہے۔ ظاہر ہے اب یہ ایک زمانہ تھا کہ ملتان کشمیر سے، یہ کشمور اور کشمیر تک ملتان تھا، مکران کا ساحل، اب وہ ملتان تو نہیں رہا، لیکن اس کے اثرات کم نہیں ہوئے۔ اب میں آپ سے کوشچن یہ پوچھنا چاہیے، کوشچن نہیں ہے بلکہ فرمائش بھی اس کو سمجھ لیجیے کہ ویسی شام اب کب آپ راستہ کریں گے؟ اب تو بھون صاحب آپ کی کلائمیکس ہو گیا نا جی، آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے، آپ کے دوستوں کے گروپ کی وجہ سے بھون صاحب ملتان سے بھی جیتے، بلکہ آپ نے ہر جگہ اپنا اثر رسوخ استعمال کیا۔ تو ویسی شام کب منتخب کریں گے جب چودھری آسن بھون پھر یہاں تشریف لائیں گے، ان سے ہم انٹرویو کریں گے، ان سے باتیں کریں گے؟ انشاءاللہ چودھری حسن بھون صاحب اور سپریم کورٹ کی جتنی بھی کیبنٹ ہے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ ہم ملتان میں مدعو کریں گے، اور بڑا ایک عالیشان ان کے لیے ایک محفل سجائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ یادگار ہوگی جس میں ہمارے وکلا جو ہیں وہ بھی شمولیت کریں گے، اور پوری جو سپریم کورٹ کی بار نیو الیکٹڈ جتنی ہے کیبنٹ ہے انشاءاللہ تعالی ان کو بھی ویلکم کریں گے، اور اس کے اوپر ہم خوشی کا اظہار جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ۔ ویسے تو خوشی ہے ہماری، لیکن اس کا اظہار بھی اس طرح ہم انشاءاللہ ایک اہتمام کریں گے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چودھری آسن بھون کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے، ان کی جد و جہد کے حوالے سے بڑی فکر انگیز باتیں کی، اور جو ہم نہیں جانتے تھے آپ نے ہمیں بتایا۔ میں عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اور جمال خان جو اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، آپ کا صمیم طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آگہی پروگرام جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو آپ کے قانونی مسائل کے متعلق مشورے دیتے ہیں، ایک راستہ متعین کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا نام آگہی ہے۔ آج کی آگہی میں انہوں نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نو منتخب صدر چودھری آسن بھون جو وکلا کمیونٹی میں نمایاں اہمیت کے حامل ہیں،
ان کی جیت پہ کم و بیش سارے حلقے خوش ہیں اور انہیں بڑے اچھے انداز سے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدیہ تبریک پیش کیا اور اس بات کی نوید بھی دی کہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں خوشیوں بھری محفل ان کے اعزاز میں پھر سجائی جائے گی. ملک کی سلامتی کے بارے میں بھی بہت خوبصورت باتیں کی جائیں گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور فی الوقت اس پروگرام سے میں آپ کی اجازت کا متمنی ہوں. اللہ نگہبان.